شری اکال، السلام علیکم جناب، کیسے ہو آپ سب؟ آئی ہوپ سو گائز یو آل آر ڈوئنگ ایبسلیوٹلی گریٹ اینڈ فائن. سو آج کی جو ویڈیو ہونے والی ہے ڈو ناٹ لوز یور ہوپ بائی ڈاکٹر اسرار احمد. انسپریشنل سی ویڈیو ہے. سو بہت سے لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اسرار احمد اور محمد علی مرزا جی کی ویڈیو بنایا کرو. تو اسرار احمد کی ویڈیو لے کے آئے ہیں. آپ لاسٹ تک ویڈیو کو دیکھنا اور ویڈیو پہ لائک کرنا وہ آپ سبھی کا فرض ہے, اور کمنٹ کر کے نیکسٹ ویڈیو بھی سجیسٹ کرنا وہ بھی آپ. اور انسٹاگرام پہ کس کس نے ہمیں فالو کرا ہے وہ ہمیں بتانا ضروری ہے. اور ولاگ آ گیا نیا ڈسکرپشن میں ہے, ولاگ آ گیا نیا, لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے. بہت ہی امیزنگ, بہت کمال کا ولاگ ہے, دیکھیں آپ لوگ جا کے. میرے کو ضرور یقین ہے کہ آپ سبھی کو وہ ولاگ پسند آئے گا. سو اس کو کرتے ہیں پلے, پھر کرتے ہیں باقی باتیں ڈسکس, اور یہ لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے. لائیں کہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پر جم جائیں. ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے. نہ کوئی غم کرو نہ خوف, خوشیاں مناؤ جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا. اللہ کی ربوبیت پر اطمینان جب انسان کو ہو جاتا, میرا رب اللہ ہے, ربی اللہ, انسان کے لیے نہ کوئی کھٹکا, نہ کوئی خطرہ, نہ کوئی خوف, نہ کوئی حزن. جو کچھ ہو رہا ہے کس کے اذن سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن کے بغیر پتا تک نہیں ہلتا. یہ کوئی اندھا بہرا مادہ نہیں ہے جس سے مجھے کوئی خوف ہو. اندھا بھینسا چلا آ رہا ہو اس سے تو ڈرنے کا ہر انسان کو ڈرنا چاہیے, نہ معلوم کس کو ٹکر مار دے. لیکن نہیں, اس کائنات کو چلانے والا ایک سمیع و بصیر خدا ہے. وہ جو میرا دوست ہے, میرا ولی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ اہل ایمان کا ولی ہے, ساتھی ہے, پشت پناہ ہے, مددگار ہے, حمایتی ہے. بتائیے جسے یقین ہو جائے کہ اللہ میرا مددگار, اللہ میرا محافظ, اللہ میرا پشت پناہ, اللہ میرا حمایتی, اس کے لیے کوئی خوف ہوگا؟ اس سے کوئی ڈر ہوگا؟ میں مثال دیا کرتا ہوں ایک بہت سادہ, پنجاب کے دیہات کی. وہ بڑا چودھری ہے اور کوئی غریب کسان ہے. اس غریب کسان کے جانوروں کو ہر وقت اندیشہ ہوگا چوری کا. کوئی میری بھینس کھول کر نہ لے جائے, کوئی میرا بیل کھول کر نہ لے جائے. لیکن جس کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہو کہ وہ جو بڑا چودھری ہے وہ اس کا دوست ہے, اس کی بچیا کو کوئی خوف ہوگا؟ اس کی بھینس پر کوئی ہاتھ ڈالے گا؟ اسے کوئی اندیشہ ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ کہ وہ بڑا چودھری, بڑا اس کا یہاں کا سردار, جاگیردار, سب کو معلوم ہے وہ میرا دوست ہے, کوئی میرے خلاف اقدام نہیں کر سکتا. اس دنیا میں یہ چھوٹی سی بات اگر آپ کے دلی اطمینان اور سکون کا باعث بن سکتی ہے تو ذرا تصور کیجئے. میں لفظ تصور استعمال کروں گا صرف اس لیے کہ اس کا ہم جس کو کہتے ہیں ادراک اور شعور کر نہیں سکتے, اگر کے ساتھ کر سکتے. اگر یقین ہو کہ اللہ میرا مددگار, اور یقین ہو کہ اللہ ہر آن میرے ساتھ ہے, پھر کوئی خوف, کس کا خوف؟ کوئی شے اللہ سے بالا تر ہے؟ کوئی قوت اس سے زیادہ طاقتور ہے؟ کوئی اس کے ارادے کو بدلنے والا ہے؟ کوئی اس کی مشیت کے آڑے آنے والا ہے؟ یہی بات ہے جو حضور نے فرمائی. یہ ایمان کا حاصل ہے لب لباب, کہ دیکھو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین کر لو. اگر تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے, نہیں پہنچا سکتے مگر جو کچھ اللہ نے لکھ دیا ہو. اور تمام انسان مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے, نہیں پہنچا سکتے مگر وہ شے جو اللہ نے طے کر دی. آپ پھر میں کہوں گا ذرا طاری کیجئے, اسے فرض کیجئے, اسے سوچئے. اگر اس حدیث پر ہمارا دل ٹھکا ہوا ہو تو کسی سے ڈر ہوگا؟ یہ مجھے نقصان نہ پہنچا دے, یہ میری رپورٹ خراب نہ کر دے, یہ میری انکریمنٹ نہ رکوا دے, یہ میرا یہ نہ بگاڑ دے, یہ میرے یہ نقصان نہ پہنچا دے. اس کا ڈر, اس کا ڈر, اس کا خوف, اس کی خوشامد, اس کے لیے جا کر طرح طرح سے اپنی عزت نفس کو ذلیل کروانا اس کے سامنے,
یہ سب کچھ کیوں کرتا ہے انسان؟ جب سمجھتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں میرا کوئی نفع ہے، اس کے ہاتھ میں میرے لیے کوئی ضرر ہے، یہ مجھے کوئی غضب پہنچا سکتا ہے، یہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ میرا کوئی کام بنا سکتا ہے، یہ میری کوئی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اسی کا نام شرک ہے۔ جہاں آپ نے یہ سمجھا کہ غیر اللہ کے اندر کوئی طاقت موجود ہے، وہی شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نومیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ شرک تو یہ ہے۔ جس پر بھی تمہیں یہ خیال ہے، کلمہ ہے یہ کلمہ سوم، لا حول ولا قوت الا باللہ، ذرا اس پر دل کو کبھی اگر آپ تصور کریں، پھر فرض کریں، دل ٹھک جائے اس پر، کوئی طاقت نہیں۔ یہی بات تھی جو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں اپنے بچے سے کہی۔ 11ویں دینے والے ہیں، لیکن حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی وصیت اور تعلیمات کو کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہو؟ یہ جن مقامات تک پہنچے ہیں وہ کس چیز کی بدولت پہنچے ہیں؟ انہوں نے جو پیغام دیا وہ کیا تھا؟ اے میرے بچے، جس طریقے سے قرآن مجید میں حضرت لقمان کی نصیحتیں جو ہے نقل کر دی گئی ہیں، میں یہ عرض کروں گا بالفرض اگر قرآن حضرت عبد القادر جیلانی کے بعد نازل ہوا ہوتا تو شیخ عبد القادر کی یہ نصیحتیں بھی قرآن میں درج ہوتی۔ اتنی اونچی نصیحتیں ہیں۔ اے میرے بچے، اس حقیقت کو ذہن نشین کر لے، لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ اس کائنات میں نہ کوئی فاعل حقیقی ہے نہ مؤثر حقیقی ہے سوائے اللہ کے۔ کسی شے میں کوئی تاثیر نہیں اگر اللہ نہ چاہے۔ آگ جلا نہیں سکتی اگر اللہ نہ چاہے، پانی ڈبو نہیں سکتا اگر اللہ نہ چاہے، زہر ہلاک نہیں کر سکتا اگر اللہ نہ چاہے، کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچا سکتی اگر اللہ نہ چاہے۔ تو در در پہ کیوں سر جھکاتے ہو؟ در در پر کیوں جبیں سائی کرتے ہو؟ سب کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہو؟ ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کے سامنے زمین پر اپنی جبین رکھو۔ لا فاعل فی الحقیقت ولا مؤثر الا اللہ۔ نظر آتا ہے ہمیں کہ پانی پیاس بجھا دیتا ہے، پیاس بجھانے کی صلاحیت پانی میں نہیں ہے، اللہ کے اذن سے۔ کھانا بھوک مٹا دیتا ہے، بھوک مٹانے کی صلاحیت کھانے میں نہیں ہے، اذن رب میں۔ دیکھیے یہی یقین تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ یاد کیجئے۔ سامنے سمندر آ گیا ہے، قوم دیکھتی ہے پیچھے کہ گرد و غبار کا طوفان ہے۔ معلوم ہوا کہ فرعون اپنے لشکر سمیت آ گیا ہے۔ لشکر جب چلتا تھا تیز رفتاری کے ساتھ تو گرد و غبار کا جو طوفان اٹھتا تھا اس کا تصور کیجئے، اور لمحہ بلمحہ وہ قریب آ رہا ہے۔ پوری قوم نے کیا کہا ہے؟ اے موسیٰ انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم کو پکڑے گئے۔ قرآن مجید نے تو یہاں وہ باتیں نہیں لکھی ہیں، لیکن تورات میں یہ درج ہے کہ بنی اسرائیل جھگڑنے لگے، دست و گریبان ہو گئے موسیٰ کے ساتھ۔ موسیٰ ہمیں یہاں مروایا لا کر، اس سے تو ہم ہی بہتر تھے، وہاں کھانے کو ملتا تھا، زندگی تو تھی، بیگار ہم کر رہے تھے، موت تو نہیں تھی۔ اب جو کچھ ہوگا اس کا تصور کرو، جس طریقے سے ہمارے ٹکڑے اڑائے جائیں گے۔ تو لڑ رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، یہ تورات کی تفصیل ہے۔ قرآن میں صرف اتنا آیا ہے، پریشان ہو کر انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پکڑے گئے۔ اس وقت موسیٰ کا جواب کیا ہے؟ کلا ان معی ربی سیہدین، نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ دے گا۔ بتائیے کہاں راستہ نظر آ رہا ہے؟ یہ ہے ایمان بالغیب۔ راستہ نظر نہ آئے تب اللہ پر یقین ایمان ہے۔ جیب میں پیسے ہوں اور تب دل کو اطمینان ہے تو ایمان کس پر ہوا؟ پیسے پر، اللہ پر نہیں۔ جب وسائل و ذرائع نہ ہوں اور پھر یقین ہو کہ اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب کا پابند نہیں ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب اس کے محتاج ہیں۔ اگر یہ یقین ہے تو اللہ پر ایمان ہے، یہ نہیں ہے تو تمہارا ایمان اسباب پر ہے، وسائل پر ہے، ذرائع پر ہے، مادیات پر ہے، اللہ پر نہیں۔ اس وقت کہاں راستہ تھا؟ کوئی راستہ تھا؟ سمندر ہے اور ادھر سے لشکر آ گیا ہے۔ کلا ان معی ربی سیہدین،
अब देखिए, ईमान कह देना आसान है, हुआ माकुम ऐनमा कुंतुम, जहां कहीं भी तुम होते हो अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। लेकिन इसका यकीन कायम हो जाए तो जमीन और आसमान का फर्क वाकई हो जाए। आज का जो पूरा वाक्य है ऑनेस्टली एकदम सीखने वाली बात कही है उन्होंने। अगर बेस्ट मोटिवेशन स्पीकर का खिताब देना हो तो मेरे ख्याल से डॉक्टर इसरार अहमद जी को मिलना चाहिए। बहुत कमाल की इंस्पिरेशन है। कभी हम भी नहीं सोचते, हमारा भी दिमाग काम नहीं करता, हम सोचते हैं कि ये ऐसे कर देगा ना, ये हमारा ये नुकसान, जब तक अल्लाह का जो है हुक्म नहीं आएगा तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है गाइस, है ना। ये सोचने वाली बात है। हम सोचते हैं कि यार इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया, तो वो अल्लाह का आदेश है, उसी से वो उस चीज़ को कर रहे हैं ना। हमें किसी से डरना नहीं चाहिए गाइस, हमें जो हम कर रहे हैं उस चीज़ को हमें करते रहना ही चाहिए ऑलवेज जिंदगी में। और अल्लाह अगर कोई चीज़ हमारे साथ करता है, हमें लगती है कि ये गलत कर दिया हमारे साथ, तो उसमें भी कुछ ना कुछ हमारा ही अच्छा छिपा है। और हमें बाद में रियलाइज होता है कुछ टाइम के बाद कि नहीं यार वो चीज़ हुई थी तो बेटर हुई थी उस टाइम पे ना। उस टाइम हम बहुत गाली निकालते हैं, बहुत बुरा बोलते हैं, लोग यार ये क्या कर दिया अल्लाह तूने, है ना, हमारा ये कर दिया वो, पर कुछ अच्छा ही करा होता है, वो किसी का बुरा नहीं करता यार। इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि सब्र रखो, एक तो है ना, किसी से डरो मत, अपना जो है काम जो है अपने मेहनत से लगन से करते रहो, आपको उसका फल एक न एक दिन जरूर मिल जाएगा। बाकी मूसा अलैहिस्सलाम का वाक्य हमने सुना हुआ है, वो तो बार बार क्या सुनेंगे हम लोग। सो गाइस यही था इस वीडियो में, होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, व्लॉग आपने देखा होगा हमारा नया वाला। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।